مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس سلسلے کی ابتدا میں بات کرتے ہیں ہم قصیدہ غوثیہ کی۔ قصیدہ غوثیہ کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ الحمدللہ عز و جل میرے مرشد پاک، میرے مرشد کریم سید شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 263 پر قصیدہ غوثیہ شریف بھی تحریر فرمایا ہے۔ اس کے فضائل چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پڑھنے کی بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ پاک اس کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے بھی۔ قصیدہ غوثیہ شریف کی جو خاصیات ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ قصیدہ غوثیہ، یہ قصیدہ مبارکہ حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری اور باطنی کے حصول کا سبب ہے، الحمدللہ۔ اور اس کا ورد بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے فوائد کیا کیا ہیں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائے، چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تسخیر خلائق کے لیے از حد یہ کارآمد ہے، اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس قصیدہ مبارکہ کا ورد یہ قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس قصیدہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے، مہارت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو عربی کتب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یا جن کی عبارت جیسے کمزور ہے، تو قصیدہ غوثیہ شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے عربی میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی، پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوگی الحمدللہ۔ اور قصیدہ غوثیہ شریف کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہر سخت اور مشکل کام کے لیے، کوئی جیسے آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی کسی امر اہم معاملہ پیش آ جاتا ہے، کسی سختی میں اگر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو 40 دن تک روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ آزمائش دور ہو جاتی ہے۔ تو قصیدہ غوثیہ شریف کی کیا بات ہے، کیا برکتیں ہیں، اور یہ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے۔ تو اس کو بھی پڑھیے گا۔ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل قصیدہ غوثیہ یہ موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 11ویں شریف کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، اور ہم ایک سیگمنٹ بھی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شامل کرتے ہیں، اور وہ روحانی علاج بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے سانس دمہ سے متعلق روحانی علاج۔ سردیوں کے موسم میں یہ مرض جو ہے زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے، ڈسٹنگ کا اڑنا، یا پھر ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے سانس پہ فرق پڑنا۔ اس کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو، یا حیو، یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کر لے یا کسی سے دم کروا لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں یا کسی اچھے پڑھنے والے سے دم کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سانس کی تکلیف، دمہ کی تکلیف کے حوالے سے وظیفہ۔ تو سردیوں میں عموماً اس طرح کے مریضوں کو کافی شکایت ہوتی ہے نا، تو جو اس مرض میں مبتلا ہیں تو اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محمد اکرم فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ جی اکرم میرا بھائی۔ بیٹا ہے رضوان اکرم، اس کی امی کا نام ہے سگرا بی بی، وہ تقریباً 7 سال سے لاپتہ ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، استخارہ کانڈلی کر دیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کرے اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ کا بچہ جلد واپس آپ کے پاس آ جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ بھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا تو نوٹ بھی کیجئے گا پڑھنے کے لیے جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا کزن ہے، اس کا نام ہے محمد شکیل اور اس کی والدہ کا نام ہے سورا، تو وہ جو ہے نا اس کا گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور وہ رونے شروع ہو جاتا ہے، یہ پوچھنا ہے پہلے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ میرا نام ثقلین عباس ہے اور میری والدہ کا نام خورشید ہے۔ صحیح ہے، نوٹ کر لیے گئے ہیں، دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی اور آپ کے کزن کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کو پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی محمد بلال بات کر رہا ہوں، خوشاب روزگار کی وجہ سے پریشان ہوں۔ شاپ پہلے دنوں میں ٹھیک چلی لیکن اب بہت زیادہ قرض آ گئے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ جی میری نا گھر والی ہے، ان کا نا مثلا کہ جسم میں درد رہتی ہے، کبھی ناف کے نیچے زیادہ درد رہتی ہے۔ ان کا نام ہے رفت کوثر، والدہ کا نام ہے شناز بی بی۔ کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ صحیح ہے، روحانی علاج انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ زید بھائی قبض کے بارے میں روحانی علاج بتا دیے۔ نروس سے بات میں کر رہا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، مزید کال چلا دیجیے۔ اور میں نے اولاد کے لیے پوچھنا تھا، میرا نام ہے نعمان اور والدہ کا نام ہے زاہدہ۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے حالات آج سے 5 ماہ 7 پہلے ٹھیک تھے، حالات ایسے ہیں کہ ہر دفعہ لوگوں سے دوار پکڑنا پڑتا ہے، مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی اس حوالے سے آپ کو ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے، اس کے کندھوں میں درد اور اس کو نظر لگ جاتی ہے، اس کے بال بہت سفید ہو گئے ہیں، عمر 10 سال ہے اس کا استخارہ کروانا ہے اور وظیفہ بتا دینا کچھ پڑھنے کے لیے، اور اس کی والدہ کا نام عقیلہ بانو ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، استخاروں کے حوالے سے آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، روحانی علاج یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ ہمارے بلال بھائی آپ کی کال آئی تھی نا، اپنے بے روزگاری کے حوالے سے کہا تھا کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے، کام میں برکت نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس کا ایک عمل، ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، جو آپ کی دکان ہے، تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ ایک سادہ سا کاغذ لے کر اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں۔ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ نے یہ دکان میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور آپ کے کاروبار میں برکت بھی رہے گی۔ اور کوشش کیجئے گا کہ اپنا صدقہ یہ بھی ضرور نکالیں، کہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ صدقے میں ہی آپ بکرا دیں، حسب توفیق، حسب حیثیت، جو بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ اللہ پاک کی راہ میں دیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں ہوں گی اور آپ کو اس کے فوائد بھی الحمدللہ عز و جل نظر آئیں گے۔ لیکن نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، کہ اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، ضمناً انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے اور ناف کی بھی تکلیف رہتی ہے، ناف اتر جاتی ہے۔ جسم میں آپ کے گھر والوں کے درد رہتا ہے تو اس کا ایک وظیفہ ہے، ایک روحانی علاج ہے۔ آپ کے گھر والے کی یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل جسم کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا، دوسرا جو آپ کا مسئلہ تھا کہ ناف گر جاتی ہے، گھر والوں کی تکلیف رہتی ہے ناف میں، تو اگر کسی کے ناف میں تکلیف رہتی ہو
تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین شریف کی یہ ایک آیت ہے۔ یہ آیت آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، لکھ کر اب اس کو پلاسٹک میں لپیٹ کر چمڑے میں سلوا کر یا ریگزن میں سلوا کر یہ آپ نے ناف کے اوپر باندھنا ہے۔ یہ آیت اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 23ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آپ نے کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کو چمڑے میں اس کا تعویذ بنا کر چمڑے میں یا ریگزن میں سلوا کر آپ ناف کے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ناف کی تکلیف ختم ہو جائے گی، درد بھی جاتا رہے گا۔ اور کوشش کیجئے کہ اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر لیں، اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی دیا جاتا ہے جو اوراد اطاریہ کے بستوں سے آپ کو مل جائے گا، تو ضرور حاصل کیجئے گا۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ، جن کو یہ شکایت رہتی ہے ناف کی تکلیف کی، تو ناف کے اوپر باندھیے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، قبض کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ قبض کی شکایت رہتی ہے، تو اس کا ایک وظیفہ ہے یا عظیم، 7 مرتبہ جب بھی آپ پانی پیئے نا تو سنت کے مطابق تو پانی پینا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا ہے، تو جب بھی آپ دن میں پانی پیئیں، جتنی بار آپ پانی پیئیں 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل قبض کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے۔ اکرم بھائی کی کال آئی تھی بچے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ 7 سال ہو چکے ہیں اور بچہ ان کا لاپتہ، ایک امید ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے اور اس امید پر منتظر رہتے ہیں کہ کاش ہمارا بچہ آئے گا، کاش ہمارا بچہ آ جائے، تو استخارہ آپ نے فرمایا، کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں، کیا اشارہ ہے استخارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان کا استخارہ کیا ان کے بچے کے رضوان کے حوالے سے، تو استخارے میں خیریت سے ہیں اور اطلاع ملنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کا بچہ خیریت سے ہے اور انشاءاللہ عز و جل گھر آ جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ، بہتری کا اشارہ ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہے بچہ، ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے وظیفہ ہے کہ تمام گھر والوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا جامع یا معید، صحیح، یا جامع یا معید، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں سب گھر والے، تمام گھر والے جو ہے نا، صحیح، سب یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ صحیح۔ اچھا اس کا کوئی وقت ہے یا کتنی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تعداد مخصوص ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تمام گھر والے پڑھتے اچھا جمع ہو کر ہی پڑھنا ضروری ہے، انفرادی طور پر بھی چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی انفرادی، تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کیجئے گا کہ اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا بچہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس آ جائے گا، اور استخارے میں بھی الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے۔ جی مزید استخاروں کی اس کے بعد شکیل بھائی کی کال تھی، گھبراہٹ وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کا استخارہ کیا ہے شکیل بھائی؟ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صحیح 60 بار 60 ٹائم پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ پریشانی وغیرہ دور ہو جائے گی۔ صحیح۔ اس کے بعد ثقلین بھائی کے حوالے سے تھا کہ ان کو غصہ بہت آ جاتا ہے، تو ثقلین بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے، آپ کو چاہیے جب بھی آپ کو غصہ ہے نا آپ چلتے پھرتے کثرت سے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھتے رہا کریں، صحیح، انشاءاللہ عز و جل غصہ دور ہو جائے گا۔ صحیح، اس کی بھی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، کوئی بس تعداد پڑھتے رہیں یا ارحم الراحمین، چلتے پھرتے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ لیا کریں، اور جب بھی غصہ ہے تو وضو بھی بنا لیا کریں، الحمدللہ عز و جل غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی مزید اس کے بعد نعمان بھائی تھے، کہہ رہے کہ کافی عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہے، تو نعمان بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، آپ کو چاہیے آپ اور آپ کے گھر والے روزانہ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر، قرآن پاک کے آخری پارے میں یہ سورۃ الکوثر، یہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں اور دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یقیناً آپ نے استخاروں کے حوالے سے جوابات بھی نوٹ کر لیے ہوں گے اور روحانی علاج بھی
آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میسیجز بھی ہیں استخارے کے حوالے سے۔ ایک میسیج آیا ہے کہ استخارہ کروانا ہے، بھائی کا بیٹا ہے جو رات کو سوتے وقت نیند میں بہت زیادہ ڈرتا ہے، نام بلاول ہے اور ان کی والدہ کا نام شریفہ ہے، ان کا استخارہ کر دیجئے اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے گا کہ بچہ ڈرے نہ۔ تو اس حوالے سے بھی استخارہ فرما لیجئے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاتھوں میں نا ریشیار اور یہ خارش ہے جی، کوئی وظیفہ بتا دے۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد سلیمان ہے اور میری والدہ کا نام سمیرہ بی بی ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ جانا چاہتا ہوں، برائے مہربانی کا استخارہ کر دیں۔ صحیح، مزید چلائیے گا۔ میرا نام محمد مبشر ہے، میری والدہ کا نام عذرا بی بی ہے۔ میں سر اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں پہلے اچھا چلتا ہے، 1 ماہ 1.5 ماہ اچھا چلتا ہے کام، بعد میں پھر کام بالکل یکدم ڈاؤن ہو جاتا ہے اور میں قرضے کے نیچے آ جاتا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات بتا دیں، کیا جادو کی اثرات آ رہی ہیں یا کچھ اور کیا مشکلات آ رہی ہیں پلیز۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں مبشر بھائی، مزید کال چلائیے گا۔ میں باسط بات کر رہا ہوں مری سے۔ کہا صاحب میں نے استخارہ کروانا تھا کہ میرے امی اور ابو کی صحت بہت خراب ہے اور گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، تو استخارہ کروانا تھا۔ میری والدہ کا نام رزین بی بی ہے۔ اچھا، والدہ کا نام، والد صاحب کا نام نہیں بتایا انہوں نے نا، اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتایا، اپنا اور والدہ کا نام بتایا ہے۔ تو امی اور ابو کا تو استخارہ نام تو بتایا نہیں ہے، تو جب بھی آپ کال کریں نا استخارے کے لیے تو نام اور والدہ کا نام یہ ضرور بتا دیا کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو، والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ حضور ایک استخارہ کرانا تھا کہ میری بہن تقریباً 8 سال کی ہے، اکثر وہ بیمار ہوتی ہے اور اکثر اس کی بیماری پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فی الحال ابھی ڈاکٹر نے لیور کمزور بتایا ہے، ذرا استخارہ کر کے بتا دے کہ کچھ تکلیف وغیرہ تو نہیں۔ بہن کا نام عجیبہ سحر، والدہ کا نام آسمہ تبسم۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بیوی کے یہاں مسلسل 2-3 مہینے سے پیٹ میں درد ہے، وہ رک نہیں رہا، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور استخاروں کے حوالے سے بھی کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے، اور یہ ایک اور چلیں میسیج شامل کر لیتے ہیں استخارے کے حوالے سے۔ یہ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام تسمیہ کمل اور والدہ کا نام گلاس اختر ہے، پچھلے 3 سال سے بیمار ہوں، چل نہیں سکتی، استخارہ بھی کر دیجیے گا۔ اچھا، اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، پہلے یہ استخارے فرما لیجیے، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے، یہ ایک کال آئی تھی خارش کے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، خارش کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ 18ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14۔ یہ خارش کا مریض جو ہے نا، یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور پانی پہ دم کر کے بھی پیے، انشاءاللہ عز و جل خارش کی بیماری تکلیف یہ جاتی رہے گی۔ یہ روحانی علاج ہوا، اور کوشش کیجئے گا کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ایک مشورہ بھی ہے کہ اپنے اطراف پر، اپنے گرد کے ماحول پر تھوڑا نظر بھی دوڑا لینا۔ بعض اوقات صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے، جگہ صاف نہ ہونے کی وجہ سے، یا کپڑے یا جسم صاف نہ ہونے کی وجہ سے، یا جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتی، میلی کچلی ہو جاتی ہیں، جراثیم ان پر لگ جاتے ہیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خارش لگ جاتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو صفائی ستھرائی، نفاست ہم اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ اور والد کے حوالے سے کہا تھا کہ بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے اور گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے، گھر کی بیماریاں اور پریشانیاں ختم کرنے کا وظیفہ، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یہ آپ نے، آپ کے گھر والوں نے یہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 مرتبہ پڑھنا ہے۔
یہ جو بیچارے جیسے آزمائش میں آ جاتے ہیں، گھریلو حالات جن کے خراب ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح کی جو مختلف قسم کی پریشانیاں اور گھریلو حوالے سے جو ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم علیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور انتنا صاحب، اور بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس میں اور بھی اوراد و وظائف ہیں، تو اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، اس میں سے بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے گا کہ اوراد اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے والدین کی ان بیماری کی کاٹ اور پریشانیوں کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اور اوراد اطاریہ کے بستوں سے بھی کروا سکتے ہیں، اور آن لائن بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرما دیجیے۔ ایک کال تھی ایک اسلامی بہن کے حوالے سے، حریم فاطمہ کے حوالے سے، کہ کندھوں میں درد اور جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت سے پڑھتی رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جسم میں درد تکلیف وغیرہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد سلمان بھائی کی کال تھی کہ یہ پوچھ رہے ساؤتھ افریقہ جانے کے حوالے سے، تو سلمان بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر کا اشارہ کہ ساؤتھ افریقہ جانا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اس کے مطابق آپ ترکیب بنائیں، حکمت عملی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں۔ جی مزید استخارہ مدنی منع کے حوالے سے تھی کہ بلاول کہ اکثر نیند میں یہ ڈر جاتے ہیں اور رات میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، ان کے استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح شام 4 صورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ڈرنا ان کا ختم ہو جائے گا اور دیگر معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ 4 صورتیں، 4 صورتیں کون کو دوبارہ دہرا دیجیے؟ سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ پہلی سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت، اور آخری تینوں کل تینوں صورتیں، صحیح، یہ 3 بار پڑھ کے بچے پہ صبح شام دم کریں، صحیح، 1 مرتبہ صبح کر لیں، 1 مرتبہ شام یہ عمل کر لیں، 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ جی 3 مرتبہ پڑھنی، 4 صورتیں۔ یہ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی اس طرح ہیں، جیسے ڈر جاتے ہیں، یا سوتے میں بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ چاہیں تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی وظیفہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ جی مزید مبشر بھائی پوچھ رہے تھے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے استخارے کے حوالے سے، تو مبشر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو چاہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں کاروبار میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں، مزید آپ کے کچھ سوالات بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، وہ ویڈیو سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد رافع ہے، مجھے گھر فروخت کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام سید صداقت علی ہے، بات کرنے میں لکنت آتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ میرا نام محمد ناصر ہے، پتے کی پتھری کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ یہ پتے کی پتھری، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اس کے دونوں کے روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ گھر فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن بک نہیں پا رہا، یہ کئی مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں کہ ہم اپنا فلیٹ ہے یا دکان ہے، مکان ہے، وہ بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن بک نہیں پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کا ایک خاص اپنا سامان بیچنے کا، گھر سیل کرنے کا یا دکان سیل کرنے کا اس کا ایک وظیفہ ہے۔ بعض اوقات گاڑیاں بیچتے ہیں، اپنی گاڑی بیچنے پڑ جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کے لیے اب کیا وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے، تو اس کا ایک روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجیے، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے۔ اگر آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، دکان اپنی بیچنا چاہ رہے ہیں، فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں،
نہیں بک پا رہا تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر اپنے مکان پر آپ دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل فروخت ہو جائے گا۔ زبان میں لکنت کے حوالے سے یہ سوال آیا مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، زبان میں لکنت ہے تو سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بعد نماز فجر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیات پڑھیں آپ، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان کی لکنت دور ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ پتے کی پتھری کے حوالے سے بھی سوال آیا تھا تو اس کا بھی روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پتے میں اگر کسی کی پتھری ہے نا تو ایک سادے سی کاغذ پر لا الہ الا اللہ یہ آپ لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی آپ پئیں، آپ کی پتے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گا۔ اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا، اور یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں موجود ہے، اور چاہیں تو آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کا ایک تعویذ آتا ہے تو وہ الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے اوراد عطاریہ کے بستوں پر، تو آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جن کے گردے میں پتھری ہوتی ہے، پتے میں پتھری ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اوراد عطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے اس کے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب۔ جی، میرا نام علی رضا ہے اور والدہ کا نام فریدہ کوثر۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں اپنے کام کے حوالے سے۔ جو بھی کام مجھے ملتا ہے، مواقع ملتے اچھے، لیکن مکمل پایہ تک میل تک نہیں پہنچ پاتے، رکاوٹ آ جاتی ہے، تو برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے بتا دیں۔ صحیح علی رضا بھائی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی آذان پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یا اقامت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا دل بہت دھڑکتا ہے اور سانس رک جاتی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ہے تو برائے مہربانی ارشاد فرمائی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میں علی محمد دار اوباڑو سے بات کر رہا ہوں۔ جی ممتاز، عامر حسین، ماں کا نام گل خاتون، اس کو نوکری نہیں مل رہی سر، بہت ڈھونڈا ہے، نوکری نہیں مل رہی۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ محمد مدثر اختاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا اسلامی بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ میں جب بھی سوتا ہوں مجھے ہوائی چیز ہے جو کوئی میرے دماغ کو پکڑ لیتی ہے، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ قرآنی آیات بھی کچھ پڑھتا ہوں لیکن کچھ اثر نہیں کرتی، لہٰذا مجھے کوئی نہ کوئی مدنی روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ حضور، میرا نام محمد سعید اختاری ہے، میری والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے۔ مجھے کم و بیش 8 سال سے ایک زخم ہے یہ ٹانگ میں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، 3 آپریشن بھی کرا چکا ہوں، بہت پریشان ہوں، اور اسی کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بھی بنے ہیں۔ براہ کرم اس کا کوئی علاج بتائیں، پیپ بھی آ رہی ہے، بہت پریشانی ہے، براہ کرم علاج بتائیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل سائڈ میں استخارہ بھی آپ کا ابھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا۔ میرا نام احسن ہے، میری بہن کا نام عائشہ ہے، اس کے ناک میں دانا ہے، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ بہن کا نام سحر ناز ہے اور امی کا نام شاہدہ سلطانہ ہے۔ پہلے لڑکا شادی کے لیے راضی تھا اور اب منع کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو بتا دیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ امی دا نام عذرا بی بی ہے، انہوں نے امی دا نام اقبال بی بی ہے، انہوں نے پیٹ بھی تے جسم سارے درد رہتا، انہوں نے استخارہ کر۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، ایک کال اور چلا دیجیے۔ میں بشارت حسین، مجھے موروں کی پرابلم ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ وین بلاک ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ مہروں میں درد اگر کسی کے ہو، تکلیف ہو، بعض اوقات کچھ نسیں جام ہو جاتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے کسی کے، تو ان تمام امراض میں ایک روحانی علاج آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور جن اسلامی بھائی نے یہ قول کی ہے مہروں میں تکلیف کے حوالے سے، دیکھیں ایک وظیفہ ہے اللہ پاک کا صفاتی نام یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر پھیریں۔ مہروں میں جیسے آپ کے درد ہیں، جن کی کمر میں تکلیف رہتی ہے، درد کی شکایت رہتی ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ کر درد کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔
اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب بھی میں اذان پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یا اقامت پڑھتا ہوں تو دل دھڑکتا ہے، گھبراہٹ سی طاری ہو جائے. تو آپ گھبرائیں نہیں، ہمت رکھیں. یہ ابتدا میں ہوتی ہے اس طرح کی گھبراہٹ. آپ اذان دیتے رہیں گے اور اقامت پڑھتے رہیں گے، آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. اور پھر بھی اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ 7 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاحو آپ پڑھ لیا کریں. اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی مبشر بھائی، آپ نے کہا تھا کہ جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز ہے جو میرا دماغ جکڑ لیتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں اس طرح. ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، ایک مرتبہ سورۃ الفلق اور ایک مرتبہ سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں آپ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر لیں. اب یہ اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، سینے پر، پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیریں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا، اسی طرح دوبارہ عمل کریں، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جو کیفیت ہے نا، سوتے وقت جو آپ کو محسوسات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت میں ایک افاقہ، ایک بہتری آئے گی الحمدللہ. تلفظ کی درستی کے ساتھ ان صورتوں کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے. یہ ایک مدنی منع کی قول تھی احسن کی کہ بہن کی ناک میں دانہ نکل آیا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں. آپ یا گھر والے وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں. یہ جسم کے کسی بھی حصے پر جیسے پھوڑے نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، پھنسیاں نکل آتی ہیں، تو یہ یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر دانے پر اگر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل یہ جسم کے دانے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جی، علی رضا بھائی کی کال تھی، کام ملتا ان کو نہیں ہے. تو علی رضا بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ نماز چاشت کے بعد 100 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ جلد آپ کا کاروبار اچھا مل جائے گا. صحیح. مزید سعید بھائی تھے کہ ان کے وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، 8 سال بتا رہے ہیں، 8 سال ہو چکے ہیں، وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. استخارہ ان کا کیا ہے، استخارے میں تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے. تو جیسا آپ نے ابھی وظیفہ بتایا یا رقیبو، صحیح، یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھیں اور پھوڑے پھنسی جو زخم آپ کا ہے وہاں دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. صحیح. اس کے بعد علی بھائی تھے، یہ کہہ رہے کہ جاب نہیں مل پا رہی. تو علی بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں. سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو اچھا حلال روزگار مل جائے گا. غیر مکروہ وقت یعنی اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد آپ پڑھ لیں. اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھا جائے، اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا. کوئی بھی ایک وقت مخصوص کر لیں کہ میں نے مغرب کے بعد یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور یا لطیفو پڑھنا ہے نا. کتنی مرتبہ؟ 182 بار. 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک. یہ پڑھ کر آپ دعا بھی کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں حلال و آسان روزگار بقدر کفایت مل جائے. دعا کریں انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے اور روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے وہ بھی نوٹ کیے ہوں گے. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین جس کے استخارے کیے گئے، ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین وقت بھی مختصر ہے، اختتام کی جانب ہے. کافی ساری کالز اور میسیجز ابھی بھی کافی سارے بقایا ہیں جن کے جوابات نہیں دیے جا سکے. تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. 0213485871 ہاتھوں ہاتھ استخارے کا یہ نمبر ہے اور اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے
خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔